خدا کی قسم میں اربوں روپے کما سکتا ہوں فوج کی مخالفت کر کے. آج میں فوج کی مخالفت شروع کر دوں, مجھے بیرون ملک کی ایجنسیاں اربوں روپے دیں گی, اربوں روپے, کروڑوں نہیں دیں گی, اربوں روپے دیں گی, اور تم سب میرے چاہنے والے ہو جاؤ گے, مجھے بہادری کا لقب بھی دو گے, بولے گے یہ بندہ ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرتا ہے, کسی سے ڈرتا نہیں ہے. لوگوں میں بھی بہادر بن جاؤں گا, ارب پتی بن جاؤں گا, لیکن مجھے خدا کو منہ دکھانا ہے. آپ کو پتا ہے میرے چینل کی ویورشپ بہت کم ہو گئی ہے جب سے فوج کی حمایت کی ہے میں نے, جب سے فوج کی حمایت, لیکن پھر بھی میں حمایت کرتا چلا جا رہا ہوں. بھاڑ میں جائے چینل ایسی کی تیسی. لوگ مجھے کہہ رہے تھے یہ ڈالر مفتی ہے. میں جب انڈیا نے جنگ شروع کی ہے نا, مودی نے, آپ کو پتا ہے بارڈر پہ گیا تھا, واگا بارڈر پہ فوجیوں کو ہم سپورٹ کرنے گئے تھے. ہمیں کسی خدا کی قسم فوجی نے نہیں کہا تھا کہ یا آرمی چیف نے یا کسی افسر نے کہا کہ جاؤ واگا بارڈر پہ فوجیوں کو تسلی دو, اتنے پیسے دیں گے. لا الہ الا اللہ مسجد میں بیٹھا ہوں, ہمارے دل میں خود خیال آیا, حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کے دل میں خود خیال آیا, یار پوری قوم نے ساتھ چھوڑ دیا ہے, جا کے ان کو تسلی دو, انڈیا نے اٹیک کی دھمکیاں دے رہا ہے, فوجیوں کا مورال بلند کرو. ہم گئے وہاں پہ, ہمیں اس کی قربانی کیا دینی پڑی, ہمارا چینل انڈیا میں بین. سب سے زیادہ ویوز ہمارے انڈیا کے تھے. اب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب آپ کے چینل پہ وہ ویوز نہیں آ رہے. بھائی زیادہ تر ویوز ہمیں کہاں سے ملتے تھے, انڈیا سے, وہ چینل ہی اڑ گیا. پھر آدمی کو افسوس نہیں ہوگا. اس کے بعد لوگ نیچے کہہ رہے ہیں ڈالر مفتی. ڈالر صحافی وہ ہیں جو اس وقت پاکستان کے خلاف بول رہے ہیں, ان کو باہر سے پیسہ مل رہا ہے, دبا کے پیسہ مل رہا ہے ان کو. تو شیخ ادریس رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا ہے بخاری پڑھانے کی وجہ سے نہیں. ہمیں حق بولنا چاہیے, ہم کیوں نہیں بول رہے لوگوں کے سامنے حق. ان کو شہید کیا ہے فوج اور پاکستان کی حمایت کی وجہ سے. اور کے پی کے میں جو عالم اس وقت فوج کی حمایت کرے گا اس کی زندگی خطرے میں ہے. تبھی ہم جو علماء کے پی کے میں ہیں ان کو کال کر کر کے کہہ رہے ہیں آپ فوج کی حمایت نہ کرو. اس لیے نہیں کہ ہمیں پاکستان سے محبت نہیں, اس لیے کہ ان کی زندگی خطرے میں ہے. ہم کہتے ہیں جب آپ فوج کی حمایت کرو گے آپ کو اڑا دیں گے, تو حکومت کو لازم ہے کہ آپ کو سیکیورٹی دے. حکومت تو سیکیورٹی دے نہیں رہی ہے, تو کیوں اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہو. تو اس لیے جو بھی پاکستان کی یا فوج کی حمایت کرے گا, گیا وہ پروگرام بڑھ گیا اس کا, تو یا تو بہت سخت سیکیورٹی لے کے گھومے جیسے مفتی عبدالرحیم صاحب گھوم رہے ہیں. مفتی عبدالرحیم کو پوری دنیا سے خطرہ ہے. جن کو تم لوگ درباری اور سرکاری اور پٹھو اور فلانا کہتے ہو, مفتی عبدالرحیم نہ عوام سے ڈرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, اور نہ وہ پیسوں کا لالچی ہے. مفتی عبدالرحیم کے پاس خدا کی قسم ایک بالی زمین نہیں ہے, کسی کے پاس کوئی جائیداد نہیں ہے. بچوں کی حالت میں جانتا ہوں, میرے شاگرد ہیں, اپنے پاس کوئی جائیداد نہیں ہے. باقی بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں, وہ مجبوری ہے ان کی. بڑی گاڑیوں مریدوں نے ان کی خدمت کی ہے, اس لیے کہ سیکیورٹی تو دینی ہے نا, یا ترنے والا بنا دیں. اور سیکیورٹی کی اتنی شدید ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے, کیونکہ سب کو پتہ ہے یہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں, پاکستانی فوج کو پروموٹ کرتے ہیں. لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. کیونکہ مفتی عبدالرحیم صاحب نے جو تاریخ اور ہسٹری کا مطالعہ کیا ہے, میں اور آپ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں وہی غلطیاں ہم دہرا رہے ہیں جو ماضی میں دہرائی گئی ہیں. یہی بغاوت پہلے ہوئی تھی بنو امیہ کے خلاف, اس کا خمیازہ بھگتا ہم نے, مسلمانوں کی فتوحات رک گئیں. پھر یہی بغاوت ہوئی بنو عباس میں, شیعہ سنی لڑائیاں ہوئیں اور جو کچھ ہوا, پھر تاتاریوں نے حملہ کیا, گئی خلافت, دوبارہ بغداد کی خلافت نہیں آئی. پھر یہی کچھ ہم نے ہندوستان میں اور خلافت عثمانیہ میں ہوا. خلیفہ ترک خلیفہ بار بار مسلمانوں کو کہتا تھا کہ یہ فرانسیسی ہیں جو تمہیں خلیفہ کے خلاف برگلا رہے ہیں, یہ تمہاری خلافت توڑنا چاہتے ہیں, ان کی باتوں میں مت آؤ. مگر ینگسٹر فرینچ کے پروپیگنڈے میں آ گئے, خلافت عثمانیہ گئی اور دوبارہ اس کا نام و نشان ختم. مغلوں کے ساتھ یہی ہوا. تو اب وہ کہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بچ گئے ہیں مسلمانوں کے, ان کو تو بچا لو. اب بھی خلافت کی تحریکیں چل رہی ہیں, خلیفہ نہیں آئے گا, جو رہی صحیح طاقت ہے اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اس لیے جو خلافت کے نام پہ کہہ رہے ہیں اسلامی ملکوں میں خلافت قائم کرنی, انہوں نے بولا کمبختو جاؤ انڈیا میں خلافت قائم کرو, جا کے جو خالصتاً کافر ملک ہیں, جاؤ امریکہ میں کینیڈا میں جاؤ نا, وہاں بالکل کچھ نہیں بولتے, وہاں کچھ نہیں بولتے. اور وہاں جا کے خلافت کی بات کرو, ان کی ایجنسیاں چمڑیاں ادھیڑ دیتی ہیں تمہاری, صحیح کرتی ہیں ان کے ساتھ بالکل. ان کو یہ ملک ملا ہوا ہے کیونکہ ملک اسٹیبل نہیں ہے, چاروں طرف سے اٹیک ہو رہے ہیں, بلوچستان الگ, کے پی کے میں الگ. ایسے موقع پہ بھائی فوج, اچھا کہتے کیا فوج خود ہی کروا رہی ہے. ایک مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں فوجیوں پہ اٹیک ہوتا ہے تو قاتل پکڑے جاتے ہیں. بھائی لیفٹنٹ کرنل کو اڑایا ہے رمضان میں, کوئی قاتل نہیں پکڑا گیا. سب سے زیادہ دہشت گردی کی وارداتوں میں فوجیوں کے ٹرک بموں سے اڑے ہیں, قاتل پکڑے گئے. تو آپ کیوں عوام میں کنفیوژن پیدا کر رہے ہو؟ چاہے فوجیوں کو قتل کریں, چاہے علماء کو قتل کریں, عوام کو قتل کریں, ہماری نظر میں سب کیا ہیں, برابر ہیں. جو دہشت گرد مولانا ادریس رحمۃ اللہ علیہ کے جنہوں نے شہید کیا, وہی فوجیوں پہ بھی اٹیک کرتے ہیں, وہی ایف سی کے اہلکاروں پہ بھی اٹیک کرتے ہیں, وہی علماء کو بھی شہید کرتے ہیں. ہماری نظر میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے. ابھی ہمارے ایک ریلیٹو بنو میں شہید ہوا ہے, بیچارہ پولیس میں تھا, اڑا دیا. اس کا کیا قصور یار, بے گناہ عوام کو تم مار رہے ہو, قتل کر رہے ہو. تو اس لیے میرے بھائی فوج سے آپ 100 دفعہ اختلافات کرو, لیکن ایز اے ادارہ عاصم منیر کی ذات ہماری نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے. آرمی چیف آتے ہیں جاتے ہیں, اچھا بھی آئے گا کبھی برا بھی آئے گا. اگر مفتی عبدالرحیم کہتے ہیں عاصم منیر اچھا آدمی ہے, آپ اختلاف کر لو, کہہ رہے نہیں اچھا آدمی نہیں ہے, اس سے ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا.
کوئی باجوہ کو اچھا کہے گا, کوئی برا کہے گا, کوئی مشرف کو اچھا کہے گا, کوئی برا کہے گا, لیکن بات ہے ایز اے ادارہ. ایک ہے آرمی کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے جب آپ بغاوت پیدا کرو گے, سربراہ ہونے کی حیثیت سے برائی کے مقصد یہ ہوگا کہ لوگ اطاعت سے ہاتھ کھینچ لیں, یہ بھائی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہو. سب سے پہلے اسلام, اور ملک میں سب سے پہلے پاکستان, اس پہ کوئی کمپرومائز. اور اسلامی ہمیں کہتا ہے ملک بچاؤ, اجتماعیت بچاؤ, یہ اسلام ہی کا حکم ہے. تو اس لیے ہمیں بچانا پڑے گا, اس لیے ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے. مخالفت میں حد سے آگے جانے کی کوشش مت کرو.